بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بیٹا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فون چلا رہے ہیں رمضانوں میں؟ جلدی سے فون رکھو۔ جی فون رکھ دیتا ہوں، میں بالکل رکھ دیتا ہوں۔ ارے ماشاء اللہ، میرا بیٹا تو بڑا نیک ہو گیا، ایک ہی بار میں میرا کہنا مان لیا۔ جی پاپا، آخر بیٹا کس کا ہوں میں؟ پاپا لیکن میں نے فون تو رکھ دیا ہے، لیکن رمضان چل رہے ہیں، میں اپنا ٹائم کہاں گزاروں گا؟ میرے تو اب ایگزام بھی ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے کچھ ایسا بتائیے جس سے میں اللہ اور اللہ کے نبی کے بہت قریب آ جاؤں اور ان کا پیار میرے دل میں اور بڑھ جائے۔ چلو اگر ایسی بات ہے، تمہارے ایگزام ہو گئے ہیں اور تمہارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، چلو میں تمہیں قصہ سناتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا۔ میں جانتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو، وہ اللہ کے نبی ہے نا، اور اللہ کے خلیل بھی کہا جاتا ہے انہیں، اللہ کا بہت اچھا دوست۔ ارے ماشاء اللہ بیٹا، آپ کو تو بڑی نالج ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو خلیل کیوں کہا جاتا ہے؟ پاپا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ پاپا بتائیے نا ان کو اللہ تعالیٰ کا خلیل کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، ایک بار یہی سوال فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دولت سے بھی نوازا ہے، بڑا سا باغ بھی دیا ہے اور بڑی عزت سے بھی نوازا ہے، تو ان کو اپنا خلیل کیوں کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جاؤ روئے زمین پر اور ان کو خود جا کے آزما لو۔ تو فرشتے انسانی صورت میں بن کر روئے زمین پر چلے گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے باغ کے پاس جا کر ایک دعا پڑھی۔ دعا وہ جو آپ تراویحوں کے بیچ میں پڑھتے ہی ہیں اکثر، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ، جو پاک ہے وہ عزت والا، قدرت رکھنے والا۔ پاپا اس دعا سے کیا مطلب ہے آزمائش کا؟ بیٹا یہ چیز تم اور ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ سب چیزیں اللہ کے خلیل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا سنی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو ڈھونڈنے نکل گئے جس نے یہ دعا پڑھی۔ یاد رکھیے گا وہ کوئی شخص آدمی نہیں تھا، وہ شخص ایک فرشتہ تھا، لیکن وہ انسانی صورت میں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس جب پہنچے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک فرشتہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ آپ نے ابھی کیا پڑھا، ایک بار اور سنا سکتے ہو؟ تو فرشتے نے کہا اس کے بدلے آپ مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہیں اپنا آدھا باغ دے دوں گا۔ تو فرشتے نے جب ایک بار ان کو یہ سنا دی تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ایک بار اور سنا دو۔ تو فرشتہ بولا اب مجھے کیا دو گے؟ تو وہ بولے جو آدھا بچا ہوا باغ ہے وہ تمہیں میں دے دوں گا۔ جب فرشتے نے ایک بار اور یہ دعا سنا دی تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ایک بار یہ دعا سنا دو۔ تو فرشتہ بولے اب تم مجھے کیا دو گے؟ تمہارا تو پورا باغ ہی میں نے خرید لیا ہے، اب تم مجھے تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ تو بولے ابراہیم علیہ السلام کہ میں تمہاری پوری زندگی بھر تمہارے باغ کے بکریوں کی نوکری کروں گا۔ تو فرشتے حیران ہو کر بولے ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل کیوں کہتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھ بھی لیا کہ حقیقت میں آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ پاپا ابراہیم علیہ السلام تو واقعی میں اللہ کے خلیل ہیں۔ جی بیٹا اس میں کوئی شک نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے خلیل ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کی ظاہری زندگی کا آخری وقت تھا تو ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا۔ جب ان کے پاس بھیجا تو ملک الموت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ بتائیے کیا کوئی ایسا دوست ہے جو اپنے دوست کی خود روح قبض کر رہا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے رکو میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ چیز اللہ تعالیٰ سے پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ بتاؤ تم کوئی ایسے دوست کو جانتے ہو جو اپنے دوست سے ملنے کی بہت تمنا رکھتا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ہاں تم میرے روح قبض کر لو اور میں اپنے حبیب سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے خلیل سے ملنا چاہتا ہوں، اور بہت زیادہ مجھے اس چیز کی خواہش ہے، میری جلدی سے روح قبض کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کہ ہم کبھی بھی سوچ سے بھی پاپا مجھے تو رونا آ رہا ہے، سچ میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔